السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، آج کل کے ہمارے لائف سٹائل فاسٹ فوڈ اور بے وقت کھانے کی وجہ سے ایک ایسی بیماری بہت عام ہو چکی ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرنے سے بھی شرماتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بواسیر یعنی پائلس کی۔ یہ ایک ایسی تکلیف دہ بیماری ہے جو انسان کا بیٹھنا اٹھنا محال اور مشکل کر دیتی ہے، بلکہ جو لوگ اس سے پیڑت اور اس میں مبتلا ہیں ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بواسیر کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے، اور اس کا شاندار علاج کیا ہے۔ اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، خونی بواسیر اور بادی بواسیر، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، انسانی مزاج کے حساب سے یہ کیوں ہوتی ہے، اور اس کا مستقل علاج، پرہیز اور آسان دوائیں کیا ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آدھا علم نقصان دہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ بواسیر کی دو اہم اقسام کون کون سی ہیں۔ خونی بواسیر، بلیڈنگ بواسیر، بلیڈنگ پائلس۔ خونی بواسیر، اس میں پاخانہ یعنی اسٹول کرتے وقت درد تو کم ہوتا ہے لیکن خون یعنی بلیڈ زیادہ آتا ہے۔ کبھی کبھی خون کے قطرے گرتے ہیں اور کبھی پچکاری کی طرح خون نکلتا ہے، اس سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ بادی بواسیر، بلیڈنگ پائلس، بادی بواسیر، اس میں خون نہیں آتا لیکن لیٹرین کے مقام پر شدید سوزش، جلن اور خارش اور مسے بن جاتے ہیں۔ یہ مسے اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ انسان کا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پخانہ کرتے وقت شدید درد ہوتا ہے۔ مزاج کے حساب سے بواسیر کی وجہ، طب یونانی اور آیورویدک کے مطابق بواسیر کا سیدھا تعلق ہمارے جسم کے مزاج اور پیٹ کے نظام کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خونی بواسیر کا مزاج، یہ عام طور پر جسم میں خشکی گرمی کے بڑھنے سے ہوتی ہے، یعنی شدید سوداوی مزاج میں ہوتی ہے۔ جب جسم میں خشکی گرمی بڑھ جاتی ہے تو خونی بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ مرچ مسالے، گوشت اور بادی اور گرم چیزیں کھاتے ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ بادی بواسیر کا مزاج، یہ جسم میں گرمی خشکی کے بڑھنے سے ہوتی ہے، یعنی صفراوی مزاج میں جب شدت ہوتی ہے تو بادی بواسیر بھی جنم لے لیتی ہے۔ جب جسم میں گرمی خشکی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شدید قبض یعنی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے، پخانہ سخت ہو جاتا ہے اور زور لگانے کی وجہ سے وہاں کی رگیں پھول جاتی ہیں اور مسے بن جاتے ہیں۔ بنیادی اصول: جب تک آپ کا پیٹ صاف نہیں ہوگا تب تک بواسیر ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی کہ بواسیر کے مریضوں کو قبض نہ ہونے دیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی عام اور جامع دواؤں کی جو آپ کو کسی بھی پنساری یا ہربل اسٹور سے آسانی سے مل جائیں گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، بادی بواسیر کے لیے جس میں خون نہیں آتا اور مسے یا سوجن ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، حب بواسیر بادی۔ یہ گولیاں بادی بواسیر میں استعمال کی جاتی ہیں اور بہت اچھا رزلٹ رکھتی ہیں۔ 2 گولیاں صبح اور شام خالی پیٹ لے لیا کریں۔ چونکہ بواسیر بادی صفراوی مزاج میں ہوتی ہے، پت والے مزاج میں ہوتی ہے اور بواسیری زہر اس سے پیدا ہو جاتا ہے صفرا میں تیزی ہونے سے، اس لیے ایک ملین کا ضرور استعمال کریں۔ ایک ملین میں 80 گرام گلاب کے پھول، 20 گرام جو کا نمک، 30 گرام شورا قلمی اور 50 گرام کاسنی کے بیج لے لیں۔ ان سب کا باریک پاؤڈر بنا لیں اور 1 گرام صبح شام یا کھانا کھانے کے بعد لیں۔ کھانے میں ٹھنڈی غذائیں لیں، یعنی غذا نمبر 1 اور 6 ہی کا استعمال کریں، اور قبض کی صورت میں حب تنکار رات کو سوتے وقت 2 گولیاں لے لیا کریں۔ رات کو سوتے وقت گلقند 1 چمچ لینا بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسبغول سالم یعنی اسبغول کے بیج رات کو سوتے وقت 1 چمچ لے لیا کریں۔ اس سے بھی پیٹ صاف ہوتا ہے، صفرا کم ہوگا، پیٹ میں ٹھنڈک بڑھے گی،
گرمی کم ہوگی، بواسیر جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ غذا کا ضرور خیال رکھیں، کھان پین کا ضرور خیال رکھیں۔ مرچ مسالے کی چیزیں بالکل چھوڑ دیں، بادی چیزیں بالکل ختم کر دیں، اور بادی بواسیر پہ لگانے کے لیے یعنی مسوں پہ لگانے کے لیے ہمدورائڈ مرہم کا باہری طور پر استعمال کریں۔ نمبر 2، خونی بواسیر کے لیے رسوٹ مصفا۔ یہ خونی بواسیر کے لیے اکسیر ہے۔ رسوٹ مصفا کو مکھن یا ملائی میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور صبح شام لیں۔ یہ خون کو فوری روکتی ہے۔ اگر خون زیادہ آ رہا ہو تو شربت انجبار 3 چمچ صبح شام خالی پیٹ، اور قرص بندش خون 2 گولیاں صبح شام استعمال کریں۔ اور خونی بواسیر کے زہر کو ختم کرنے کے لیے 6 تریاق 1 کیپسول استعمال کریں، یعنی کہ 0 کیپسول، 0 سائز کا کیپسول 1/4 گرام زیادہ سے زیادہ۔ 6 تریاق 150 گرام پسی ہوئی ہلدی میں 10 گرام آنکھ کا دودھ ملا کر مکسر میں بار بار چلا کر باریک کر لیں، بس 6 تریاق تیار ہے۔ 0 سائز کے کیپسول بھر لیں اور 1 کیپسول دن میں 3 بار استعمال کریں، اور 6 تریاق کے ساتھ 6 ملین کا 1 کیپسول استعمال کریں۔ 6 ملین کا نسخہ ملاحظہ فرمائیں۔ باریک پسی ہوئی ملیٹھی 70 گرام، کھیل کیا ہوا سہاگا 70 گرام، ریون چینی 40 گرام، ان سب کا باریک پاؤڈر کر لیں، اور اس پاؤڈر میں 5 گرام اکھوے کا دودھ یعنی آنکھ کا دودھ ملا لیں، بس 6 ملین تیار ہے۔ اس میں سے آدھا گرام پاؤڈر اگر قبض زیادہ ہو تو دن میں 3 بار دیں، ورنہ صرف 2 بار دیں۔ یہ بواسیری زہر کو ختم کر دے گا اور اس سے خون آنا چند دنوں میں بند ہو جائے گا اور بواسیر کی جڑ ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ بھی بادی چیزوں کا مکمل پرہیز کریں، گرم چیزوں کا بھی پرہیز کریں۔ غذا نمبر 6 کا استعمال کریں۔ اسبغول کا چھلکا اور انجیر، رات کو 3 عدد انجیر پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ اسبغول کا چھلکا نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں، اس سے آنتوں کی خشکی ختم ہوگی اور پاخانہ نرم آئے گا۔ دوستو، دوا اپنا کام کرے گی، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو بیماری دوبارہ لوٹ آئے گی۔ ان چیزوں سے سخت پرہیز کریں: تیز مرچ مسالے، بریانی، سموسے، پکوڑے اور فاسٹ فوڈ، بڑا گوشت یعنی بیف، چائے اور کافی کا زیادہ استعمال، کیونکہ یہ خشکی اور گرمی بڑھاتے ہیں۔ اگر ایک جگہ پر گھنٹوں لگاتار بیٹھنے سے گریز کریں، ان چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کم از کم 8 سے 10 گلاس روزانہ، اور ہری سبزیاں، ترئی، کدو، ٹنڈے اور فائبر سے بھرپور پھل۔ تو دوستو، بواسیر کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ، صحیح غذا اور لائف اسٹائل بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہے یا خون لگاتار بہہ رہا ہے تو اپنے قریبی مستند معالج یعنی ڈاکٹر یا حکیم سے ضرور رجوع کریں۔ شرمائیے مت، صحت سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے سوالات نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔